अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा हैदराबादी। देखिए फिर से आ गई हूँ आपकी खिदमत में लेके एक छोटा सा व्लॉग। तो ऐसा है नाज़रीन, पहले आप सब कैसे हैं, आप सब की खैरियत पूछ लेंगे। आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको हमको सबको खैरियत से रखे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए, कल शाम में ऐसा है कि कल कुछ बाहर जाने का प्रोग्राम हुआ। काफ़ी दिन से मैं बाहर नहीं गई थी, तो फिर वापस होते वक्त सोचा कि घर के कुछ चीज़ें भी हैं, सामान जो लेके आना है। तो फिर वहाँ से आते वक्त हम डी मार्ट चले गए थे और फिर कुछ ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें लेकर आ गए हैं वापस घर। तो ऐसा है, तो इसी दौरान जो है मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि सूरह फतह, जो कि मैं हर रोज़ ज़ोहर की नमाज़ के बाद पढ़ती हूँ, तो क्यों ना उसकी फ़जीलत या फिर उसके बारे में कुछ आपके साथ शेयर कर लिया जाए। तो बस यही सोच रही थी कि घर कब आऊँ क्या और कब मैं ये रिकॉर्ड करूँ, लेकिन आते आते बहुत लेट हो गया। तो फिर मैं नेक्स्ट डे मंडे के दिन सब कामों से फ़ारिग़ होने के बाद, बच्चे वगैरह सब स्कूल चले गए थे और हस्बैंड भी ऑफ़िस चले गए थे, तो फिर सब सारे काम होने के बाद फुर्सत से मैं ये जो है व्लॉग एडिट करने बैठी थी। तो सोची कि आपसे शेयर कर लूँ। तो ऐसा है नाज़रीन, हर कोई अपने अपने हिसाब से वज़ाइफ वगैरह पढ़ते हैं, तो मैं भी पढ़ती हूँ। तो फ़जर के बाद भी अक्सर जो भी चीज़ें यासीन वगैरह है जो भी है सब पढ़ लेती हूँ, लेकिन तकरीबन 1 साल के क़रीब हो चुका है मैं हर दिन ज़ोहर की नमाज़ के बाद सूरह फतह ज़रूर पढ़ती हूँ। और कभी कभार बाहर जाना हो गया या कभी घर में नहीं हूँ या कभी तबीयत ख़राब है तो शायद मैं ज़ोहर के बाद नहीं पढ़ूँ, वरना हर दिन मैं जो है ज़ोहर के बाद सूरह फतह ज़रूर पढ़ती हूँ। ये 26वें पारे में आयत है और ये आयत जो है हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थी। दुनिया की सारी चीज़ों में से ये एक जो ऐसी आयत है जो उनके बहुत ज़्यादा उनको मोहब्बत थी इस आयत से। तो ऐसा है कि ये आयत सूरह फतह में जब से पढ़ने लगी हूँ, मैं गौर करने लगी हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें जब हमारा कोई बस नहीं चलता तब हम जो है अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं। तो बस ये अल्लाह की जो है नाज़िल की हुई हुज़ूर के ऊपर नाज़िल की हुई आयत है कि ये जो आयत हम कुछ जहन में रख के जैसे कि हम चाहते हैं फ़लाना कुछ कारोबार शुरू करें या फिर फ़लानी चीज़ हमको मिलनी है या कोई चीज़ है जो हमसे छीन गई है, वापस होनी है, लेनी है, तो हम क्या करें। तो ये सूरह फतह ऐसा है, ऐसा मुबारक वजीफ़ा है जो मैं आपको बता रही हूँ कि हम ये अगर अव्वल आखिर 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और फिर ये 41 मरतबा सूरह फतह पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला जो हम चाहते हैं वो ज़रूर होगा और आपको फ़तह ज़रूर हासिल होगी, कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। इसके अलावा रिवायत में ये आया है कि जो भी शख्स रमज़ान की चांद रात के दिन, यानी जिस वक्त रमज़ान का चाँद हम देख के फ़ौरन बाद ही हम मगरिब की नमाज़ अदा करें और फिर उसके बाद 3 बार हम सूरह फतह पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला सारा रमज़ान पूरे महीने हमारे घरों पर हमारे घरों में जो है बरकतें नाजिल होंगी और रिज़्क़ कुशादा होगा और हमारे रिज़्क़ में कोई तंगी नहीं रहेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इसके अलावा अगर आप कोई सवारी कर रहे हैं, कोई सफ़र पे जा रहे हैं, तो आप इस सूरा को पढ़कर जाइएगा ज़रूर, तो इंशाअल्लाह आप खैरियत व आफ़ियत से पहुँचेंगे और फिर किसी ख़तरे की कोई डर नहीं रहेगा। और अगर आपको किसी से ख़तरा है, दुश्मन से किसी से ख़तरा है, आपको किसी बात से ख़तरा है, तो फिर आप ये सूरह फतह की तिलावत करते रहिएगा, इंशाअल्लाह आपका ख़तरा ज़रूर टल जाएगा। तो इस सूरा में वो बरकतें हैं, इस सूरा में वो तासीर है इस सूरे की कि आप हर वो चीज़ फ़तह करेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह ताला, बशर्ते ये कि आपको अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना है। दिल में किसी तरह की खलिश या फिर दिल में किसी तरह का वहम या फिर आप थोड़ी भी खलिश रखेंगे कि ये होगा या नहीं होगा, ये होता या नहीं होता, इसके ऊपर भरोसा करूँ या ना करूँ, अगर ऐसा करेंगे, अगर आपका भरोसा ही नहीं है तो फिर कोई चीज़ ना करें।
اور اگر آپ کو بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر تو بسم اللہ کر کے آپ ضرور اس کا جو ہے عمل کریے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کریں گے۔ اور پھر اس سورہ کا نام ہی ہے سورہ فتح، تو پھر فتح تو ملنی ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فتح دیں گے ہی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ بس بھروسہ رکھ کے ضرور کیجیے گا۔ تو میں نے بھی اسی طرح بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور بے شک میرا اللہ نوازنے والا ہے، میرا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دینے والا ہے، ہر کسی کی مراد پوری کرنے والا ہے۔ تو بس میرے پاس بھی کچھ ایسے پریشانیاں تھے جو کہ میرے مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، تو پھر میں چاہ رہی تھی کہ میں بس تھک ہار کے یہ سوچنے لگ گئی کہ میں اب کیا کروں۔ تو بس میں اسی طرح انسٹاگرام کا دیکھ رہی تھی ریلز وغیرہ، تو اس میں میری نظر میں یہ بات آئی کہ مطلب ایک ریل میں دیکھ رہی تھی، تو اس میں یہی ریل چل رہی تھی کہ سورہ فتح پڑھنے کے فائدے کیا ہیں اور سورہ فتح پڑھنے سے کیا ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد میں فوری جو ہے دوسرے ہی دن سے یہ عمل شروع کر لی، اور بس میرے ذہن میں یہی بات رکھی کہ یا اللہ جو بھی میرے بگڑے کام ہیں وہ جو ہے پھر سے سنور جائے، اور جو چیز میں چاہ رہی تھی یعنی کہ جو چیزیں بگڑ رہی تھی، جو مسائل سے میں جونج رہی تھی، اللہ تعالیٰ اس مسائلوں کو پھر سے واپس حل کر دے، درست کر دے۔ تو بس الحمدللہ وہ دن ہے، پھر آج کا دن ہے، میں تو مسلسل جو ہے ظہر کے بعد یہ سورہ فتح ضرور پڑھتی ہوں، اور الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے پھر سے اس مسائلوں سے، اس جد جہد سے باہر نکال لیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ جو میرے کام بگڑ رہے تھے، جو میرے پریشانیاں، جو مشکلات آ رہی تھی، الحمدللہ ان ساری چیزوں سے نجات مل چکی ہے الحمدللہ، اور سارے مشکل ہو چکے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو بس میں یہی بتا رہی تھی کہ آپ لوگ بھی جو ہے اسی طرح سورہ فتح ضرور پڑھنا شروع کر لیجئے گا۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو پریشانی، کچھ نہ کچھ تو مسائل ہوتے ہیں، کچھ مشکلات تو ضرور آتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ آئے، اور اگر کسی کے ساتھ ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو حل کر دیں گے، ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ان پریشانیوں سے جو گھرے ہوئے ہیں، ان پریشانیوں سے آپ کو ضرور باہر نکال لیں گے۔ یہ سورہ فتح آپ ضرور یہ پڑھیے گا ظہر کے بعد، اور ہو سکے تو آپ اگر کچھ بڑا کام ہے آپ کا جو رکا ہوا ہے، نہیں ہو رہا ہے، تو پھر آپ اول و آخر 3 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فتح پڑھ لیجئے گا، اور پھر اللہ کے سپرد کر دیجئے گا، اللہ کے حوالے کر دیجئے گا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے گا۔ انشاءاللہ ان قریب آپ کے کام آسان ہوتے شروع ہونا دکھائی دے گا آپ کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو مقصد ہے، جو مقصد کیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ تو بس میں یہی آپ سے گزارش کرنا چاہ رہی تھی، آپ سب کو میں بولنا چاہ رہی تھی کہ ہم سب کو ایک ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے اپنی زندگیوں کا، کہ ہم اس وقت پر یہ کام کریں اور پھر اس وقت پر یہ کام کریں۔ ویسے تو ہم اپنی زندگی میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہر چیز کو بڑھ کے چڑھ کے جو ہے آگے بڑھ کے حصہ لیتے ہیں، سب کاموں کو جو ہے انجام دیتے ہیں، اور بس جو کام ہم کو کرنا ہے، پہلے اول کرنا ہے، اس کام کو جو ہے ہم ٹالتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ کیوں نہ ہم ایسا ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ ہم اپنی نمازیں بھی نہ چھوٹیں، اور پھر ساتھ ساتھ دنیا کا کام بھی ہوتے رہے، اور ہم کچھ وظیفے پڑھتے رہیں، اور جس کے ساتھ جو ہے اپنے مسائل جو ہے حل ہوتے رہے، اور ہر چیز کو ہم جو ہے نگیٹیو تھاٹس نہ آنے دیں، اور جتنا ہو سکے ہم پازیٹیو سوچیں اور پازیٹیو رہنے کی کوشش کریں، اور ہو سکے تو پھر اپنے مشکلات کو حل ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے آنکھوں سے ہی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم جب اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈ لیں گے تو ضرور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کامیاب کرے گا، کیونکہ ہم جو بھی یہ چیز پڑھیں گے، جو بھی کام کریں گے، اپنے دل سے کریں گے، خوش و خضوع سے کریں گے، تو پھر تب اللہ تعالیٰ تو ضرور اس پہ کامیابی دے گا، کیونکہ سورہ فتح کے علاوہ بھی جو وظیفے آپ پڑھتے ہیں، بے شک اس کا جو ہے کچھ نہ کچھ پھل ضرور ملنے والا ہی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ اس بندوں کو بہت قریب رکھتے ہیں جو ہر وقت اس کے ذکر میں رہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بنا دے، نمازی بنا دے اور ہم سب کے پریشانیوں کو دور کر دے. میں آپ کے حق میں بھی دعا کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے بھی دعا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری تمام جائزوں کو قبول فرمائے اور ہر کسی کی پریشانیوں کو، ہر کسی کی زندگیوں میں پریشانیوں کو دور عطا فرمائے اور ہر کسی کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں، سب کی زندگیوں میں جو ہے خوشحالی لائے، کشادگی لائے اور برکت عطا فرمائے. تو بس اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے، آپ کے لیے، ہر کسی کے لیے جو ہے اچھی نیت سے، نیک نیتی سے جو ہے زندگیوں کو آگے بڑھنا اور آگے اچھی طرح سے بڑھانے کی جو ہے توفیق دینا نصیب فرمائیں. اور کیا بولوں میں آپ سب سے، بس یہی میرا ڈیلی کا معمول ہے کہ کام بھی کرتی ہوں اور تھوڑا بہت جو ہے تلاوت بھی کر لیتی ہوں، تھوڑا بہت جو ہے روزہ نماز بھی کر لیتی ہوں. تو بس یہ ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ یوٹیوب فیملی میری فیملی ہے. تو بس پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی. دیکھیے یہ کام بھی ہوتے رہیں گے، آپ سے باتیں بھی ہوتے رہیں گی اور ڈیلی کچھ نہ کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہوں گی. تو ماشاءاللہ سے دیکھیے انار بھی چھل دی میں اور پھر آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے جو ہے سالن بھی بن گیا ماشاءاللہ. تو دیکھیے ماشاءاللہ آپ سے بات کرتے کرتے سالن بھی بن گیا. تو بس میرا بلاگ پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور نئے جو ہے سبسکرائب کیجئے. تو چلیے پھر سے ملتی ہوں ایک نئے بلاگ یا ریسیپی کے ساتھ. جب تک کے لیے دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.